تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. اب یاد رکھنا چاہیے نہ ماشاء اللہ ان کے کام آئے گا، نہ ایمرجنسی ان کے کام آئے گی. ان کے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہیں. ان کو ساری پالیسیوں پر اثر نو سوچنا ہوگا. اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا. اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن 65 سے حالات بنائے، بلکہ 58 سے ایوب خان کی حکومت آنے کے بعد، آج ہم دوبارہ بھی حالات بنا رہے ہیں. تو اس سارے صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا. جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے. بَإِرَاقِ تم روی بترکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پہ گامزن ہوں؟ نہیں، تم کسی اور راستے پہ گامزن. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جس تحقیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے جی کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے، امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم تخریب نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے عناصر بھی نہ چھوڑے جائیں کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مواد مہیا کرے. ان سے ہم نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں. ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لیے نکلے ہیں، فساد کے لیے نہیں نکلے. اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا عنصر ہے تو پھر اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے جی، کون اس کے پشت پر ہے، کون کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اتنے بھولے بالے ہم بھی نہیں ہیں. عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سادہ معصوم الفاظ استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو مطمئن کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم فوج کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن صحیح راستے پر مضبوط کر کے اپنی قوم کے اوپر حکومت کرے، جبر کی حکومت کرے، مارشل لا کی حکومت کرے، ایمرجنسیاں لگوائے، نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرائیں، اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنائیں، اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائیں. یہ حق ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اسٹیٹ کے ادارے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کی سیاست کر رہے ہیں، یہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ ہے ساری صورتحال. میں ایک بہت بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مارشل لا کا سوچ رہا ہے یا کوئی ایمرجنسی کا سوچ رہا ہے، ماضی کے مارشل لاؤں پر قیاس نہ کریں. ہم پھنس جائیں گے بہت بری طرح سے، اور اسٹیٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، ادارے ختم ہو جائیں گے ملک کے. تو پھر ظاہر ہے جی کہ عوام جب لا تعلق ہو جاتے ہیں ایک نظام کے ساتھ، تو پھر یہ فلسفہ تو کسی کام کا نہ رہے گا نا جی کہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یہ ختم ہو جائے گی بات. تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ریاست کو بھی تو ذرا صحیح سلیقے کے پالیسی بنانی چاہیے نا جی. یہ لفظ حکومت جو ہے نا جی، یہ بہت بڑا لفظ ہے جی. اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں. عوام کی حقیقی معنی میں نمائندہ حکومت ہو، پبلک سمجھے کہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے میرا نمائندہ ہے. اور اگر عوام سمجھتے ہیں کہ میرا نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظام کو چلائے گا؟ عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہے.
تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کو اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے پارلیمان پہ اعتماد ہونا چاہیے، قومی اسمبلی پہ، صوبائی اسمبلی پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا آج آپ کی گفتگو میں، کہ الیکشن ایک دن ہوئے ہونے چاہیے، چاہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کا ہو، چاہے بلدیات کا ہو۔ بلدیات کو بھی اسی دن ووٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات حضرت میں آپ کو بتا دوں کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پی این اے کی قیادت کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس اصول پر انہوں نے بھی ان پہ اصرار نہیں کیا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور عبوری حکومت وہ ہے وہ الیکشن کرائے جائے۔ انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کیا جی، اور بلکہ یہ مطالبہ واپس لے لیا تھا انہوں نے کہ آئین کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم وقتی ضرورت کے لیے کہیں کہ آئین بھی ترمیم کرو تو یہ شاید پھر ایک عجیب سا مثال بن جائے گی اس کے لیے۔ اب تو آئین کو مذاق بنایا گیا ہے جی، کسی سیاستدان کے اوپر مقدمے دائر کرنا، ان کو جیلوں میں رکھنا قید و بند کر کے۔ میں تو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے کہتا رہا کہ اب تو عمران خان کے ساتھ میں اس لیے بھی لڑنا نہیں چاہتا کہ میرا وہ مخالف ہے وہ جیل میں ہے، میں باہر ہوں۔ تو میں تو سیاستدان ہوں، سیاسی آدمی ہوں، جو مراعات اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے سیاستدان کے لیے بھی پسند کرتا ہوں جی۔ تو یہ جو شدت کا عنصر جب آ جاتا ہے تو یہ تو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے جی۔ اب بعض چیزیں جب عدالت میں ہوتی ہیں تو میں عدالت کو نہیں چھیڑتا جی۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے، میری خواہش یہ ہو سکتی ہے لیکن اب فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے جی۔ اب عدالت کے فیصلے سے ہمیں اتفاق بھی ہوگا، بعد میں اختلاف رائے بھی ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا ہمیں کرنی ہوں گی۔ کیا ہم پاکستان میں اس ذلت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ جس طرح ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں۔ تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ اب یاد رکھنا چاہیے نہ ماشاء اللہ ان کے کام آئے گا، نہ ایمرجنسی ان کے کام آئے گی۔ ان کے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہیں، ان کو ساری پالیسیوں پر اثر نو سوچنا ہوگا۔ اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا۔ اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن 65 سے حالات بنائے، بلکہ 58 سے ایوب خان کی حکومت آنے کے بعد، آج ہم دوبارہ حالات بنا رہے ہیں۔ تو اس سارے صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا۔ جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے۔ بئی راہ کہ تم روی بترکستان۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پہ گامزن ہوں؟ نہیں، تم کسی اور راستے پہ گامزن ہو۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جس تحقیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے جی کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے، امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم تخریب نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے عناصر بھی نہ چھوڑے جائیں کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو نکلے ہیں، فساد کے لیے نہیں نکلے۔ اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا عنصر ہے تو پھر اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے، کون اس کے پشت پر ہے، کون کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں۔ اتنے بھولے بالے ہم بھی نہیں ہیں،
عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سادہ اور معصوم الفاظ استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو مطمئن کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم فوج کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن صحیح راستے پر مضبوط کر کے اپنی قوم کے اوپر حکومت کرے, جبر کی حکومت کرے, مارشل لا کی حکومت کرے, ایمرجنسیاں لگوائے, نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھے, الیکشنوں میں دھاندلیاں کرائیں, اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنائیں, اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائیں. یہ حق ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اسٹیٹ کے ادارے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس کی سیاست کر رہے ہیں, یہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ ہے ساری صورتحال. میں ایک بہت بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مارشل لا کا سوچ رہا ہے یا کوئی ایمرجنسی کا سوچ رہا ہے, ماضی کے مارشل لاؤں پر قیاس نہ کریں. ہم پھنس جائیں گے بہت بری طرح سے, اور اسٹیٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا, ادارے ختم ہو جائیں گے ملک کے. تو پھر ظاہر ہے جی کہ عوام جب لا تعلق ہو جاتے ہیں ایک نظام کے ساتھ, تو پھر یہ فلسفہ تو کسی کام کا نہ رہے گا نا جی, کہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے, یہ ختم ہو جائے گی بات. تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ریاست کو بھی تو کوئی ذرا صحیح سلیقے کے پالیسی بنانی چاہیے نا جی. یہ لفظ حکومت جو ہے نا جی, بہت بڑا لفظ ہے جی, اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں. عوام کی حقیقی معنی میں نمائندہ حکومت ہو, پبلک سمجھے کہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے میرا نمائندہ ہے. اور اگر عوام سمجھتے ہیں کہ میرا نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظام کو چلائے گا؟ عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کو اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہونا چاہیے, اپنے پارلیمان پہ اعتماد ہونا چاہیے, قومی اسمبلی پہ, صوبائی اسمبلی پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا آج آپ کی گفتگو میں, کہ الیکشن ایک دن ہوئے ہونے چاہیے, چاہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کا ہو چاہے بلدیات کا ہو. بلدیات کو بھی اسی دن ووٹ ہونا چاہیے. اور یہ بات حضرت میں آپ کو بتا دوں کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پی این اے کی قیادت کی گفتگو ہو رہی تھی, تو اس اصول پر انہوں نے بھی ان پہ اصرار نہیں کیا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور عبوری حکومت وہ ہے وہ الیکشن کرائے جی. انہوں نے پھر اصرار نہیں کیا جی, اور بلکہ یہ مطالبہ واپس لے لیا تھا انہوں نے کہ آئین کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے ہمیں جی. اگر ہم وقتی ضرورت کے لیے کہیں کہ آئین بھی ترمیم کرو تو یہ شاید پھر ایک عجیب سا مثال بن جائے گی اس کے لیے جی. اب تو آئین کو مذاق بنایا گیا جی. کسی سیاستدان کے اوپر مقدمے دائر کرنا, ان کو جیلوں میں رکھنا قید و بند کر کے. میں تو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے کہتا رہا کہ اب تو عمران خان کے ساتھ میں اس لیے بھی لڑنا نہیں چاہتا کہ میرا وہ مخالف ہے وہ جیل میں ہے, میں باہر ہوں. تو میں تو سیاستدان ہوں, سیاسی آدمی ہوں, جو مراعات اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے سیاستدان کے لیے پسند کرتا ہوں.